اس کا پہلا شعر ہے: چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں۔ چشم نم کا مطلب ہوتا ہے بھیگی ہوئی آنکھ، یا وہ آنکھ جس میں آنسو ہوں، اور جان شوریدہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جان جو کہ پاگل پن کی طرح کسی کے حوالے کر دی جائے۔ جنون یا دیوانگی یا پاگل پن، آپ اس کو اس معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ پوری کی پوری نظم جو ہے یہ وطن سے تعلق رکھتی ہے، یا اس وقت کے جو موروثی حالات تھے جن سے کہ فیض صاحب کو واسطہ پڑا، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ آج ہم بازار میں اس حالت میں آئے ہیں کہ ہمیں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی ہم گرفتار ہیں، اور گرفتاری کوئی چھپائی نہیں گئی ہے۔ اب تک تو ہم جو کچھ بھی اپنے وطن کے لیے کرتے رہے وہ ایک طرح سے چھپا ہوا تھا، یعنی ہم روتے تھے، ہماری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوتی تھیں، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا، اور ہمارا پاگل پن، ہماری دیوانگی یہ بھی ہوتی تھی، تو اس کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا، اور ہم پر تہمت کہتے ہیں الزام کو، تہمت عشق یعنی عشق کرنے کا الزام۔ تو کہتے ہیں کہ ہم پر وہ تہمت تو ضرور لگتی تھی، لیکن وہ تہمت چھپی ہوئی تھی، دنیا میں کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو آج بازار میں ہمیں ہتکڑیاں لگا کر لایا گیا ہے، تو ہم اب نہ چھپ کر آنسو بہاتے ہیں، ہمیں نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا بھید سب پر کھل چکا ہے، اور نہ ہم اپنی دیوانگی جو وطن کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، یا اس تبدیلی کے تعلق سے جو ہم پر ہوتی تھی، جس کا بھی کسی کو علم نہیں تھا، اور ہم پر جو ایک یہ تہمت لگتی تھی عشق کی، جو پوشیدہ تھا یعنی چھپا ہوا تھا، اس کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا۔ آج بازار میں پا بجولاں چلو، تو آج بازار میں ہم اس طرح باہر نکل آئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیروں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو آپ تھوڑا سا مختصر کر کے بیان کرنا چاہیں کسی کے سامنے، تو اتنا کافی ہوگا کہ اب تک جو وطن کی محبت ہم نے چھپا رکھی تھی، اور اس محبت میں جس دیوانگی سے ہم گزرتے تھے، یا جس طرح ہم رویا کرتے تھے، اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، کیونکہ ہمیں ہتکڑیاں لگ گئی ہیں، اور ہم بازار میں آ گئے ہیں، اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ عاشق ہے جس کے اوپر عشق کی تہمت تو تھی، لیکن وہ کافی نہیں سمجھی گئی، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، اس لیے اس کو آج بازار میں لے کر آئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاعر اس پر کافی خوش بھی ہے کہ وہ جو کام پہلے کیا کرتا تھا چھپ چھپا کر، یا جس کا کسی کو علم نہیں تھا، وہ اب دنیا کے سامنے ایسے آ گیا ہے کہ اس کو بازار میں ہتکڑیاں لگا کر لایا گیا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے تو وہ بخوشی بتا دیتا ہے کہ میں کس لیے، کس جرم میں سزا یافتہ ہوا ہوں۔ آگے چل کر کہتے ہیں: دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو۔ دست افشاں، ویسے تو افشاں کا مطلب ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو چمکیلے ہوتے ہیں، جس سے مانگ بھی بھری جاتی ہے، جو دلہنوں کے لباس پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر دست افشاں سے آپ مطلب لیجئے اٹھے ہوئے ہاتھ، یعنی وہ ہاتھ جو فضا میں اٹھے ہوئے ہوں، اور مست و رقصاں چلو۔ مست، آپ جانتے ہیں جب کوئی آدمی مستی کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور ناچنے لگتا ہے۔ رقصاں کا مطلب ہے ناچتے ہوئے یا ناچنے والا، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، پوری تصویر بہرحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ہے عشق کی اس منزل سے ایسے گزر رہے ہیں جیسے کوئی مست ہوتا ہے، رقص کر رہا ہوتا ہے، ناچتا ہوتا ہے، اور خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، یعنی اس کے اوپر اس ساری وحشت کے دوران اس کے سر پر مٹی اور خاک بھی پڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کے دامن پر خون بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔
راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، اس کو ہم نے اس کے ساتھ اس لیے ملایا ہے کہ آپ کو شہر جانا کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ شہر جانا یعنی وہ شہر جہاں پر آپ کا محبوب رہتا ہے یا آپ کی محبوبہ رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم محبوب کے شہر میں ایسے داخل ہونا چاہتے ہیں جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے جو اپنے حال میں مست ہوتا ہے، رقص کر رہا ہوتا ہے، اس کے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دامن پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو شہر جانا ہے، یعنی ہمارے جو محبوب کا شہر ہے، وہ سب کے سب ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ پوری کی پوری نظم بہت بھرپور سیاسی نظم ہے۔ اس کے معنی اگر ہم عشق مجازی میں بیان کرنا شروع کریں گے تو نہ آپ کو لطف آئے گا اور نہ ہمیں اچھا لگے گا، اس لیے اس کو اسی معنوں میں آپ لیجئے جس معنوں میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اندر ایک پاگل اور ایک دیوانے کی، اور ایسا پاگل اور دیوانہ کہ جس کے دامن پر خون بھی لگا ہوا ہے، جس کے سر پر مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، جس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا رکھے ہیں اور جو ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، تو وہ اپنے محبوب کے شہر کی طرف رواں ہے اس حال میں۔ تو بتلا وہ یہی رہے کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے، خاص طور پر اپنے وطن کے لیے، سماج کی تبدیلی کے لیے، لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو قدم قدم پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دامن پر خون بھی لگتا ہے، آپ کے سر پر مٹی بھی پڑتی ہے، تو آپ کو اسی طرح چلنا پڑتا ہے۔ اور جو سب شہر جانا سے مراد ان کی پورا وطن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے تو پھر اس حال میں آپ کو آنا پڑے گا۔ اور کون کون دیکھ رہا ہے راستہ؟ حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی۔ حاکم شہر یعنی شہر کا بادشاہ، مجمع عام، عام لوگ، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی۔ تیر الزام یعنی کسی پر الزام لگانا، ظاہر ہے کہ اگر کسی پر ایک جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کو وہ تیر کی طرح جا کر لگتا ہے۔ اور سنگ دشنام بھی یعنی تانے دینے کے جو پتھر ہیں وہ بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی۔ اب کون کون اس شہر جانا میں راستہ دیکھ رہا ہے؟ اب اس سے آپ یہ مراد لیجئے کہ یہ اوپر جو کچھ بھی وہ کہتے آئے ہیں اس میں کہ دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو۔ اب اس میں کون کون لوگ ہیں؟ اس میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، وہ بھی ہیں جو ان کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں جو ان پر الزامات لگا رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو انہیں تانے دے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ صبح ناشاد بھی ہے، یعنی وہ صبح جو کہ ہماری زندگی میں ویسے آ نہیں سکی جیسے ہم چاہتے تھے۔ ہم اس صبح بھی جب جاگے تو رات، تاریکی کی رات ختم ہی نہیں ہوئی ہمارے لیے، اور ہوئی بھی تو ایسے کہ صبح کی روشنی روایتی طور پر تو پھیل گئی لیکن زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکی۔ اور روز ناکام بھی یعنی آج کا دن پھر ویسے ہی ناکام گزر گیا۔ تو مل ملا کر آپ اس پورے بند کا یہ مطلب دے سکتے ہیں کہ ہمیں ہر قدم پر نہ صرف مایوسی ہوئی، نہ صرف ناکامی ہوئی، بلکہ ہمارے سر پر خاک بھی پڑی، ہمارے دامن پر خون بھی لگا، ہم پر الزام بھی لگے، ہمیں تانے بھی دیے گئے، اور ہم ایک بہت ہی ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کی شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ دو، دل فکارو چلو۔ اب جو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے، کس کا دمساز، یہ ذرا اہم اس میں سوال ہے۔ یہ تمام باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اب اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا ہمارا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں، یا ہم پر جو الزامات لگتے ہیں، الزامات تیر ہے ہم پر، جو الزامات کے یا سنگ دشنام ہے یا پتھر ہمیں پڑتے ہیں، ہمارا دن بھی بیکار ہے، ہماری رات بھی بیکار ہے۔ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی اہم لائن ہے اس بند کی۔ شہر جانا، ظاہر ہے انہوں نے اپنے وطن کو کہا ہے، باصفا
یہ آپ لیجئے کہ اس میں کون ایسا صوفی کی کسی صوفی کی جو صلاحیتیں یا کسی صوفی کی خوبیاں رکھنے والا اب کون ہے. اور اب کوئی بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ سچائی کے راستے پہ نہیں ہے، اور دست قاتل کے شایع رہا کون ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہماری ذات ہے، اور یہ جو شہر جانا ہے اس میں اب کون ایسا پاک صاف ہستی ہے، اور جو دست قاتل ہے اس کے شایع رہا کون ہے. اب دیکھیے یہاں پر شایع رہا کون ہے پر آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے. دست قاتل تو ہو گیا مارنے والے کا ہاتھ، قتل کرنے والے کا ہاتھ. تو کہتے ہیں کہ قتل کرنے والے کے ہاتھ کے قابل ہے کون؟ یعنی اس میں تھوڑی سی باریکی ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دست قاتل یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، ایک نے قتل کیا اور ایک مقتول ہوتا ہے وہ مر گیا. لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اس قسم کے مقتول ہیں کہ جس کی شان الگ ہے بالکل، یعنی جس کو مارنے کے لیے بھی اس کے برابر کا ہی کوئی قاتل چاہیے. ہمارے علاوہ آپ کون ہے، یا یہ جو اتنا بڑا شہر جانا ہے یا وطن ہے یا ملک ہے، اس میں ہم جیسا اور کون ہے. یعنی ہم اگر جائیں قاتل کے سامنے جائیں تو ہمیں اپنا قاتل بھی ایسا چاہیے ہے کہ جو مقتول ہمیں ایسا چاہیے ہے جو کہ قاتل کے شایع ہو، یعنی قاتل کو بھی لگے کہ ہاں وہ واقعی آج کسی کو قتل کر رہا ہے. رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، رخت دل یعنی دل کا سامان، دل فگارو چلو، دل فگار یعنی جن کے دل زخمی ہوں. اب آئیے آپ اس پوری نظم کا اگر ہم خلاصہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کوئی عام غزل تو ہے نہیں کہ جس میں ایک شعر کہیں ہوتا ہے، ایک شعر تعریف میں ہوتا ہے محبوب کی، دوسرا شعر دنیا کے تعلق سے، تیسرا شعر کسی اور تعلق سے. اس میں جو آپ کو پوری کی پوری بات ملے گی وہ شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو عشق کے حوالے کر دیا، کیونکہ ہم عشق کرتے تھے، ہم اپنے عشق میں روتے تھے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ صرف ہماری جان ہے وہ کافی ہے، لیکن وہ سب کچھ چھپا ہوا تھا. تو آج ہم نے اپنے عشق کا اظہار کر دیا، یا ہم سے عشق کا اظہار کروا دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اس سب کے باوجود بھی ہم اپنے اس سفر کو، اس تگودو کو، اس کوشش کو جاری رکھیں گے. ہمیں پتہ ہے پورا ملک، پورا دیش، پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، جس میں شہر کے حاکم بھی شامل ہیں، عام لوگ بھی شامل ہیں. ہم پر الزام بھی ہیں، ہم پر دشنام بھی ہیں، یعنی تانے بھی ہمیں دیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری زندگی کی ساری ناکامیاں، یعنی صبح و ناشاد بھی، روز ناکام بھی ہے. تو کہتے ہیں اس سارے کے باوجود بھی ہم صرف اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو ہم جیسے آدمی کو قتل کرے اور جو ہمارے ٹکر کا ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دل ٹوٹ گیا، رخت دل یعنی دل کے ٹکڑے ہو گئے، تو اس کا سامان بند گیا، ایک طرح سے اس کا سامان ہو گیا، تو چلو پھر ہم ہی قتل ہو آئے یارو چلو. تو کہتے ہیں کہ پھر جب کوئی ہے ہی نہیں ہمارے علاوہ تو پھر ہم ہی چلتے ہیں، ہم ہی جا کے یہاں پر قتل کرتے ہیں. یہ نظم فیض صاحب نے لاہور جیل میں کہی تھی. تو آج آپ کی فرمائش پوری کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اس چینل کو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر اگر کر دیں گے تو اوروں کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. فیض صاحب کی کسی اور نظم یا غزل کے ساتھ آپ سے کسی محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت. خدا حافظ.